ناظرین انتہائی اہم خبر آپ کو دے رہا ہوں پوری مسلم امت کے لیے، خاص طور پہ ان مسلمانوں کے لیے جو چاہتے تھے کہ اسرائیل کا خاتمہ ہو، ان سب کے لیے انتہائی دکھ بھری خبر ہے۔ آج کے دن کی سب سے بڑی تشویشناک خبر ہے سید حسن نصر اللہ صاحب کی شہادت، جو بانیان حزب اللہ میں سے ایک ہیں۔ حزب اللہ نے حسن نصر اللہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ حسن نصر اللہ کو فضائی بمباری میں نشانہ بنایا گیا۔ جماعت اسلامی آج ملک بھر میں احتجاج کرے گی۔ احتجاجی دھرنوں کے دوران شہید حسن نصر اللہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ حسن نصر اللہ کے ساتھ ان کی بیٹی زینب نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ آپ دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے اس کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ حماس کی لیڈرشپ کہاں چھپی ہوئی ہے، ان کو اس چیز کا پتہ ہے، حزب اللہ کی لیڈرشپ کہاں چھپی ہے۔ they know everything, they see everything۔ ایک افسوس پایا جا رہا ہے کیونکہ اسرائیل اب اپنی یہ جو جہالت یا پھر بربریت ہے اس کو فلسطین سے نکال کر باقی ممالک تک پھیلا رہا ہے، اور اس کے اندر جب تک سارے مسلمان یونائٹ نہیں ہوں گے، یکجا نہیں ہوں گے، تب تک اسرائیل کو لگام نہیں ڈالی جا سکے گی۔ اسرائیل ہر جگہ حملے کر رہا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں آپ، کیا سمجھتے ہیں اس وقت امت مسلمہ تکلیف میں ہے، پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ علی بھائی، کچے کے علاقے کے ڈاکو نہیں قابو آ رہے، وہ ان کو کیا روکیں گے؟ یہ دیکھیں، یہ بڑی گہری بات کی ہے کہ کچے کے ڈاکو نہیں مارے سنبھالے جا رہے، ہم نے اسرائیل کا مقابلہ کر لیا۔ پہلی خبر یہ ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ریڈ لائن کراس کر دی ہے۔ ہلو دوستو، سواگت آپ سبھی کا اے پی گن چینل پہ۔ تو فرینڈز، آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو۔ تو دوستو، اس سمے لٹرلی پاکستانی میڈیا کے اندر اور پاکستانی سڑکوں پہ ماتم منایا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے حزب اللہ کے کمانڈر نصر اللہ کو اوپر پہنچا دیا ہے۔ حالانکہ یہ آدمی ایک دہشت گرد گروپ کا لیڈر تھا، جس کے مارے جانے پہ جہاں کا یہ بندہ تھا وہاں پہ اتنی ماتم نظر نہیں آ رہی ہے، چاہے میڈیا ہو یا سڑکوں پہ، جتنی ماتم اس میں پاکستانی میڈیا اور پاکستانی لوگ منا رہے ہیں۔ اور انفیکٹ ایک کے بعد ایک پاکستان میں کئی مولوی پاکستان کے اندر اسی نصر اللہ کے جنازے ادا بھی کر رہے ہیں۔ ویسے بھی پاکستان سے لگاتار آتی خبروں سے اب کلیئر ہو چکا ہے، پاکستان اور پاکستانی ہی ایک ایسا دیش اور قوم ہے جو کہ دہشت گردوں کے مارے جانے پہ اس کو شہید کا درجہ دیتا ہے، مانو اس بندے نے انسانیت کے لیے، ہیومینٹی کے لیے کوئی بڑے بڑے کام کیے ہو، دنیا کے اندر کوئی ریولیوشن لایا ہو۔ اور انفیکٹ کئی موقعوں پہ تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی دہشت گرد گروپ یا ویکتی اگر کسی دیش کے اوپر کارروائی کرتا ہے جس کے اندر کئی لوگوں کی جانی جاتی ہے، پراپرٹیز کا نقصان ہوتا ہے، تو اس کا یہ سیلیبریٹ بھی کرتے ہوئے دیکھا جا چکا ہے پاکستانیوں کو۔ لیکن فی الحال اسرائیل نے ان کو ابھی ماتم کرنے کا موقع دیا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دو ٹوک، میں ہوں کرن ناز۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسرائیل کے خلاف مزاحمت کا ایک بڑا استعارہ، حسن نصر اللہ شہید ہو گئے ہیں۔ حسن نصر اللہ کے ساتھ ان کی بیٹی زینب نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ مشرق وسطیٰ میں موجود ایک معمولی سی ناجائز اسرائیلی ریاست دنیا کو جنگ کے دہانے پر لے آئی ہے۔ ایک ہفتے کے دوران لبنان میں بمباری کر کے 700 سے زائد افراد کو شہید کر چکا ہے۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد حزب اللہ کے سینئر رہنما نعیم قاسم عبوری سربراہ مقرر ہو گئے ہیں۔ عالمی میڈیا کی رپورٹس کا کہنا ہے کہ ہاشم صفی الدین کو حزب اللہ کا سربراہ منتخب کیے جانے کا امکان ہے۔ اسرائیل کی بیروت میں کارروائی کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال میں امت مسلمہ کی خاموشی، بلکہ کمال مجرمانہ خاموشی، یہ بہت بڑا سوال بن چکی ہے۔ 1 کروڑ آبادی پر مشتمل اسرائیل پورے خطے میں بدمست حیوان کی طرح بدماشی کرتا پھر رہا ہے، مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے، لیکن مجال ہے کہ بڑے اور بااثر مسلم ممالک اپنے ہمسایہ برادر ممالک کا ساتھ دیں۔ دوسری طرف ناظرین، مغربی ممالک خاص طور پر امریکہ خونی اسرائیل کی مضبوط پشت بن کر کھڑا ہوا ہے۔ 1 سال میں 3 بار اقوام متحدہ میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے قرارداد پیش ہوئی، جسے تینوں بار امریکہ نے ویٹو کیا۔ لیکن مجال ہے کوئی ایک مسلم ملک بھی آگے بڑھ کر نیتن یاہو کا ہاتھ پکڑ سکے، گریبان پکڑ سکے، اسرائیل کو انسانیت کا دشمن قرار دلوا سکے۔ اسرائیل نہتے بچوں، بزرگوں، خواتین، حتیٰ کہ پناہ گزین کیمپس، سکولز اور اسپتالوں تک کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن ہم بطور مسلمان ظالموں کی مذمت اور مظلوموں کے لیے دعاؤں سے زیادہ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اسرائیل ہر جگہ حملے کر رہا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں آپ، کیا سمجھتے ہیں اس وقت امت مسلمہ تکلیف میں ہے، پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ علی بھائی، جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہم صلی علی محمد و علیہ وصحبہ وسلم۔ حسن نصر اللہ صاحب شہید ہو گئے ہیں اور بہت بڑا ظلم عظیم ہوا ہے۔ حالانکہ مسلمان کے لیے شہادت ایک بہت بڑا انعام ہے، لیکن بہرحال دشمن اپنے مقصد میں کامیاب تو ہوا ہے اور یہ دوسرا بڑا ٹارگٹ انہوں نے ہٹ کیا ہے۔ ابھی ماضی قریب میں حماس کے ہیڈ اسماعیل ہانیہ صاحب بھی شہید ہوئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزوں کو اگر آپ ساتھ ملا کے دیکھیں کہ کل جس طرح اسرائیل کا وزیر اعظم بولنے لگا اور سب نے اس کا واک آؤٹ کیا، تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے، مطلب ہے ان کو دنیا کی امت تو چھوڑیں، ہیومن رائٹس کی، اخلاقیات کی، انسانی حقوق کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہ سارا کچھ یہ امریکہ کی شے پہ کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں ہم پاکستان کر رہا ہے، لیکن ہمیں زیادہ کرنا پڑے گا، امت مسلمہ کو کھٹا کرنا پڑے گا۔ میرے خیال میں ہمارے وزیر خارجہ کو تمام امت مسلمہ کے کم از کم کیپٹلز کو ٹچ کرنا چاہیے۔ جو مضبوط ممالک ہیں جن کی آواز تگڑی ہے اسلامک امہ میں، چاہے وہ ایران ہو، سعودی عربیہ ہو، ترکیہ ہو، ان سے آپ رابطہ کیجیے، اور جس طرح ہمارے دور میں ایک انیشیٹو جناب عمران خان صاحب نے لیا تھا، میرے خیال میں شہباز صاحب کو اس پہ اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ جو ہیں انہیں راستے سے تو ہٹا دیا گیا اور اس کی تصدیق بھی ہو چکی ہے، لیکن یہ واقعہ کیسے ہوا؟ اور پچھلے کچھ دنوں میں آپ یہ دیکھیں کہ ایران کے صدر کو راستے سے ہٹا دیا گیا، یہ سب کچھ چند مہینے میں ہوا ہے۔ پھر اسماعیل ہانیہ جو ہیں وہ ایران کی سرزمین پر جان سے مارے گئے، حالات جو ہیں وہ اچھے خاصے خراب ہیں۔ اس میں عالم اسلام پر ایک بڑی جنگ مسلط کر دی گئی ہے اور اقوام متحدہ کا جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی سائملٹینیسلی چل رہا ہے۔ اس سب کے اندر میں آپ کو حسن نصر اللہ کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز دے دوں، یہ واقعہ پیش کیسے آیا۔ یہ بڑا ٹارگیٹڈ قسم کا ایک آپریشن تھا۔ یہ اطلاع مل رہی ہے کہ حسن نصر اللہ جو ہیں وہ ہارا تحریک میں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں قدم جیسے ہی رکھا، یہ ہیڈ کوارٹر جو ہے یہ 14 منزلوں پر مشتمل تھا حزب اللہ کا، جو زمین کے نیچے تھی، یعنی زیر زمین 14 منزلیں جو ہیں وہ نیچے یہ ہیڈ کوارٹر تھا، اور اس بلڈنگ کے اوپر ایک رہائشی عمارت تھی۔ ایک خاص لمحہ جسے اسرائیل نے اپنے اس آپریشن کے اندر سنہری لمحہ قرار دیا، اس وقت ایک F-35 طیارہ جو ہے وہ مشن کے لیے بھیجا گیا، اور طیارے نے 10 MK-84 بم ہیں وہ پھینکے، اور یہ بیسیکلی 10 مختلف بمز جو ہیں وہ یہاں پہ بمز پھینکے گئے، اور ہر بم کا وزن جو ہے وہ 2000 پاؤنڈ تھا۔ 2000 پاؤنڈ کا ایک بم بھی کافی ہوتا ہے، انہوں نے 10 بم پھینکے، اور یہ بم 50 سے 70 میٹر تک زیر زمین محفوظ شدہ مقامات کو توڑنے کی صلاحیت رکھتے تھے، یعنی کہ زمین کے نیچے وہ تباہی تو 70 میٹر تک پھیر سکتے تھے، لیکن اس کے ارد گرد بھی اگر وہاں پر کوئی لائف ہے، زندگی ہے، کسی بھی طرح کی لائف جو ہے، یہ بم اسے ختم کرنے کی ایسی ریز اور ایسی شعائیں یہ بم پیدا کرتا تھا جو نیچے تک زمین کے اندر پینیٹریٹ کر کے لائف کو ختم کر سکتی تھی۔ اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس حملے نے پوری عمارت جو کہ اوپر بھی تھی اسے بھی منہدم کر دیا، اور اس جگہ پر ایک بہت بڑا گڑھا پیدا ہو گیا۔ اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو صورتحال ہے وہ اچھی خاصی خراب ہے۔